السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے قیامت کا دھماکہ سیریز میں باری ہے قیامت کی نشانی، جو 51 نشانیوں کو آپ نے اس سے پہلے کی ویڈیوز میں سنا ہے، دیکھا ہے، جانا ہے، اور آج 52 نمبر کی نشانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث میں بتائی ہیں، بیان کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ گرچہ اس سے پہلے ایک لمبی مدت تک سلسلہ منقطع رہا، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور کر دے اور یہ ویڈیوز کا سلسلہ اور دینی معلومات آپ تک پہنچانے اور پہنچنے کا سلسلہ جاری و ساری رہے، اور اللہ رب العالمین ان سارے کاموں کو میرے لیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ حضرات گرامی، 52 نمبر کا فتنہ اور 52 نمبر کی قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، وہ ہے مساجد کی آرائش و زیبائش پر فخر۔ مسجدوں کو بہت اونچی کر لیں گے لوگ، گنبد بہت اونچی کر دیں گے، اتنی اونچی کہ ٹوپی گرنے لگے دیکھنے میں، اور اسی طرح سے مسجدوں میں قمقمے، جھنڈے، مسجدوں میں لائٹنگ، ساؤنڈنگ، مسجدوں میں ٹائلز، ماربل، ان ساری چیزوں پر اور ان کی سجاوٹ پر فخر کیا جانے لگے تو سمجھ جائیے کہ قیامت قریب آ رہی ہے۔ یہ اللہ کے لیے بنائی جانے والی یہ مسجدیں، اللہ کے یہ گھر، اللہ کی عبادتوں کے لیے، یہ کچی بھی رہیں تو بھی ہمارے سجدوں میں خلوص ہو تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ ٹائلز پر ہی ہم مخلص سجدہ کریں گے، خالص سجدہ کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے، سند صحیح ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مسجدوں پر فخر نہ کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ آج جو سماج کا عالم ہے وہ ہم جانتے ہیں، ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں اس کو۔ ہر شخص اور ہر ٹولہ محلہ گاؤں اپنی مسجدوں پر فخر کرنے میں لگا ہوا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر نہیں ہے، مسجدوں میں جا کر اللہ کے نام کے 2 سجدے کرنے کی فکر نہیں ہے، 2 رکعت پڑھ کر جا کر اللہ کا شکرانہ ادا کریں، اللہ کے نام اپنی پیشانی کو خالص کر دیں، اس کی توفیق نہیں ہے۔ نمازوں کی پابندی کی فکر نہیں ہے۔ مسجدیں اونچی ہیں، مسجدیں شاندار ہیں، عظیم الشان ہیں، یہ فکر ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو نہ مطلوب ہے، نہ شریعت کو مطلوب ہے۔ بہت سے صحابہ کرام نے امت کو اس امر سے خبردار کیا ہے کہ وہ کہیں ذکر و عبادت اور اطاعت الہی سے توجہ ہٹا کر مساجد کی عمدہ سے عمدہ تعمیر اور ان کی تزئین و آرائش میں مشغول نہ ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَهَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى۔ اللہ اکبر۔ یہود و نصارہ نے جس طرح سے اپنی عبادت گاہوں کو، اپنی عبادت قدوں کو سجا دھجا دیا تھا، اسی طرح کہیں تم نہ اس طرح کر لو، تم بھی مساجد کی اسی طرح آرائش و زیبائش کرو گے جس طرح سے یہود و نصارہ نے کیا تھا۔ چیتاونی دی تھی تاکہ باز رہیں لوگ، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تشیید کے معنی ہے عمارت کو بلند کرنا اور لمبا کرنا۔ یہود و نصارہ نے اس وقت اپنی عبادت گاہوں کو نقش و نگار سے مزین کرنا شروع کیا تھا، جب انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف اور تبدیلی کر دی تھی۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مسجدوں پر فخر نہ کیا جائے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آئی، کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے کنیسے اور گرجے اس وقت نقش و نگار سے سجائے جب انہوں نے آسمانی کتب میں تحریف اور تبدیلی کی، چنانچہ انہوں نے دین کو ضائع کر کے تزئین و آرائش کو اپنا مطمع نظر بنا لیا۔ ہمارے ہاں کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم مسجدیں، ہمارے محلے کی مسجد ہے، گنبد نہیں تھا تو لوگ اتنا ہنگامہ کر رہے تھے کہ گنبد نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا کون مسجد ہے کون گھر ہے۔ گنبد ہونا ضروری ہے اور مسجدوں کو آباد کرنا ضروری نہیں ہے، مسجدوں میں نمازیں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس سے یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ
مسلمان نہیں ہیں، نماز پڑھیں گے تو یہ ایک علامت ہوگی کہ ہم مسلمان ہیں؟ کوئی فکر نہیں ہے۔ تو امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو بھی عمدۃ القاری میں علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ عصر حاضر میں مسجد کے نقش و نگار کی چند شکلیں ہیں، وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ دیواروں کو مختلف رنگوں اور نقشوں سے سجایا جاتا ہے، پھر ان میں مختلف اشیاء کی شکلیں بنائی جاتی ہیں، رنگا رنگ قیمتی قالین بچھائی جاتی ہیں، چھتوں میں نت نئے نقوش بنائے جاتے ہیں، اور چمکتی دمکتی مہنگی روشنیوں سے مسجدوں کو بقائے نور قمقموں سے سجا دیا جاتا ہے، بہت زیادہ روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ آرائشی اخراجات کبھی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر ہم اس سجاوٹ و آرائش اور رنگ برنگی روشنیوں کے اخراجات جمع کریں تو اس رقم سے متعدد نئی مساجد بن جائیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہمارا کہنے کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ مسجدوں کی دیکھ بھال نہ کی جائے، ان کا فرش اچھا نہ بنایا جائے، مسجدوں کی تعمیر میں کمزوری اور نقص رکھا جائے، یہ ہمارا مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو چیز بنا ہے وہ صرف یہ ہے کہ مسجدوں کی زیبائش و آرائش، سجاوٹ و تزئین میں مبالغہ اور اسراف سے کام نہ لیا جائے۔ حضرت ابو الدرداء رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم مسجدوں کی تزئین و آرائش میں مبالغہ کرنے لگو گے اور قرآن مجید کے نسخوں پر نقش و نگار بنانے لگو گے تو تمہاری بربادی کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ المصاحف ابن ابی داود امام ابو داود کے بیٹے کی کتاب المصاحف ہے، اور صحیح الجامع الصغیر علامہ البانی نے بھی اس میں ذکر کیا ہے اس واقعے کو، اس میں یہ روایت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے۔ تو حضرات گرامی، مسجدوں پر فخر نہ کیا جائے، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے۔ مسجدوں، اس میں ہم کیوں نہیں سبقت لے جاتے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ فلاں مسجد میں 2 صف نمازی ہوتے ہیں، ہماری مسجد میں 4، ہم کوشش کریں گے کہ ہماری مسجد میں 4 صف ہوں۔ اس طرح کی مسابقہ اور اس طرح کے آگے بڑھ جانے، جس کو مسابقہ بالخیرات کہا جاتا ہے، کا کوئی جذبہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ حضرات گرامی، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو سنیں اور قیامت کی اس نشانی پر غور کرتے ہوئے ہم اپنی مسجدوں کی تزئین، سجاوٹ و دھجاوٹ سے زیادہ اس کی آباد کاری اور اس میں رکوع، قیام، سجدے اور تلاوت، اللہ کے ذکر و اذکار، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے، زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کی فکر میں لگ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کر اپنے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اور میرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کر کے اور سارے ویڈیوز دیکھیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور اگر آپ فیس بک پر سن رہے ہوں تو لائک بھی کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کہنے، خیر سننے اور خیر پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔